الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع ہے اسلام اور خدمت انسانیت. اس موضوع پر گزشتہ حلقوں میں بہت ساری باتیں آئی ہیں اور آج اسی موضوع پر انشاءاللہ ہماری مزید گفتگو ہوگی. آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس، مدرس و مفتی مسجد حرام مکہ مکرمہ اور پروفیسر ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا ابو ظفر حسان ندوی، صدر مدرسہ دینیات بھیونڈی، اور مولانا رضوان رفیقی، سابق صدر SIO UP، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، صدر مرکز توحید، نائب صدر نیشنل مسلم فورم نیپال. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا مقیم فیضی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. میں آپ تمام علماء اکرام کا اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی اس بڑی قربانی کو قدر کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہاں ایک بات ہے، میں مفتی مسجد حرام ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو ذرا وضاحت کریں. وقف کی تو مثالیں بہت ہیں اور آئیں گی انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صاحب مال، صاحب دولت اپنے ورثہ کو محروم کرنا چاہتا ہے، کچھ نہیں دینا چاہتا اور سارا مال کسی اور کے نام لکھ دیتا ہے. وارثین کو محروم کر کے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو، سب کو محروم کر کے یا دوسرے رشتہ دار ہوں تو سارا مال جو ہے دوسروں کے نام، کسی خیراتی ادارے کے نام یا کہ مسجد کے نام یا مدرسے کے نام یا مسجد حرام کے نام وقف کر دیتا ہے. تو اسلام میں اس کی کہاں تک اجازت کوئی ہے؟ پابندی یعنی اس کے بارے میں محدود کوئی چیز ہو کہ جس کا وقف کر سکتا ہے؟ شاید میں نے یہی سمجھا ہے کہ کیا پورا مال اپنے ورثہ کو محروم کر کے اللہ کی راہ میں دے، کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع جو پیارے رسول کا حج تھا 10 ہجری میں، اس میں وہ بیمار ہوئے تو ڈر گئے کہ میں ہجرت کر کے آیا ہوں، کہیں ہماری موت نہ یہاں آ جائے اور ہمارے ہجرت کا ثواب کم ہو جائے یا ملغا ہو جائے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ جس شخص نے دین کی خاطر کسی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دوسرا گھر بنایا ہو، پھر وہ جس گھر کو چھوڑ کے گیا ہے یا جس شہر کو، پھر اس میں اس کی موت آئے. تو بہت گھبرائے اور پیارے رسول سے کہا، یا رسول اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں، مجھے خطرہ ہے اس کا. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، انشاءاللہ، اشارہ فرمایا کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی. اور ولیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن سعد بن خولہ ایک صحابی تھے جو کم قسمت رہے کہ ان کا انتقال یہیں ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ ان عندي مالا كثيرا، میرے پاس بہت مال ہے، کیا کروں اس کو؟ میں سوچتا ہوں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. لا ترثني الا ابنة لي، ایک بیٹی ہی وارث ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں خرچ کر سکتے ہو پورا مال. کہا فالشطر، یعنی آدھا مال اللہ کے راہ میں وقف کر دوں؟ کہا کہ نہیں، شطر بھی نہیں. پھر کہا اللہ کے رسول 1/3 خرچ کروں، 2/3 چھوڑ دوں ورثہ کے لیے؟ کہا ہاں، 1/3 بھی جائز ہے لیکن وہ بھی زیادہ ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے کہ لوگ وصیت کریں وقف کی یا کسی کے لیے وصیت کریں تو ثلث سے کچھ کم کر دیں. وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ قَدْ غَضُّوا عَنِ الثُّلُثِ، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. تو اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بھی مالدار ہو، 1/3 کی وصیت نہیں کر سکتا. وقف کی صورت بھی یہی ہے، اگر ورثہ ہیں تو 1/3. اسی لیے دوسری حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ قد جعل لکم من ثلث مالکم عند موتکم، مرتے وقت 1/3 کے مالک ہو، باقی تم وارثین کا ہے. اس وجہ سے 1/3 سے زیادہ وقف نہ کرے، الا یہ کہ وہ آدمی جس کے کوئی نہ ہو تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ دیکھیے یہ بھی ایک بہت اچھی مثال ہے
امام خطیب بغدادی کی کوئی اولاد نہیں تھے، ان کے پاس بہت بڑا مکتبہ تھا اور کچھ انہوں نے ولی امر کے حوالے کر دیا کہ جہاں چاہیں وہ خرچ کریں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخیریق نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے ہے، جو چاہیں کریں، اور ابو الدحداح نے بھی کر دیا تھا اسی طرح آپ نے طلحہ بن عوف کا کیا، تو پیارے رسول کے حوالے کر دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ نہیں، ولی امر کے حوالے کریں، وہ جہاں چاہیں امت کے فائدے کے لیے خرچ کریں، کیونکہ ولی امر کا حق ہے کہ علماء سے مشورہ کر کے کوئی کام کرے. تو انہوں نے ولی امر کے حوالے کر دیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ملی ضرورت کے پیش نظر ایک انسان اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں اگر دینا چاہے تو کیا اس کی اجازت؟ دیکھیے، اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اہل عیال ورثہ بھی راضی ہوں. اس کی مثال آپ حدیثی شریف سے لیں. پیارے رسول نے ایک مرتبہ لوگوں کو کہا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے چندہ کرو. چندہ جس کو پیارے رسول کی بھی سنت اللہ کے لیے، نہ کہ اپنے لیے. تو بہرحال لوگوں نے لا کر کے دینا شروع کیا. حضرت عمر نے کہا میرے پاس مال زیادہ ہے، آج حضرت ابوبکر سے میں اس نیکی میں سبقت کر لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت عمر گئے، اپنے مال کا آدھا اثاثہ لے کے آ گئے. کہا کیا چھوڑا اہل عیال کے لیے؟ کہا آدھا اثاثہ چھوڑا ہوں، آدھا لے کے آیا. وہ سوچتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. حضرت ابوبکر لے کے آئے. کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا پورا گھر کا مال اٹھا کے لے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب میں ان سے نہیں بڑھ سکتا ہوں. فرق یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کے بچے راضی نہ ہوتے تو جائز نہ تھا. یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کا حق ہے. بچے اگر کہہ دیں کہ جائیے آپ جو چاہیں کر لیں تبھی حق ہے. اور ان کی اولاد بفضل اللہ تعالی صابرہ اور محتسبہ تھیں کہ ہمارے باپ جو کچھ کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، تو اس پر اعتراض کا حق ہے. ایک اور بھی بات تھی شیخ اس کے علاوہ کہ آدمی جب صحت و تندرستی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں، مرنے کا کوئی ڈر نہیں، اور اس وقت وہ حالات کا تقاضا کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو الگ بات ہے. لیکن ایک آدمی سکرات کے وقت یا بیماری کے وقت سارا مال خرچ کر دیتا ہے اور ورثہ کو محروم کر دیتا ہے، یہ غلط ہے. یہ غلط، بلکہ اس کو تصرفات مرض الموت میں منع کیا گیا ہے کہ اگر آدمی ایسے حالت میں محروم کرنے کے لیے بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے ایسے موقع پر تو اس کا طلاق نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ محروم کرنا چاہتا ہے وراثت سے. انسان پہلو سے جی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا مال دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورا مال دے دیا، آدھا دے دیا. تو اس میں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے نقد مال دیا ہے. جو جائیدادیں ہیں اس کا ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے اپنا گھر بھی بیچ دیا جو ہے یا اس طریقے سے، تو وہ بھی تو پورے مال میں سب شامل ہے. جی لیکن اس میں جو مسئلہ ہے جیسا کہ میرے مطالعے کے مطابق واللہ عالم، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق زندگی میں جی سارا مال، ایسا وقت ہوتا ہے کبھی کبھی کہ گھر بھی بیچ دیتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں. اور وہ اس کی رائے ہے، جب وہ صحت و تندرستی میں کما بھی سکتا ہے اور بھی انشاءاللہ دوسرے گھر بھی بنا سکتا ہے. لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ وفات کے وقت تہائی سے زیادہ نہیں جا سکتی تو وصیت تو وفات ہی کے وقت ہوگی، جی 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 نہ کہ جوانی میں. تو آدمی وصیت کا نہیں، جوانی میں بھی وصیت کر سکتا ہے. حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے لا يحل لامرئ يؤمن بالله له مال يوصي به ويبيت عليه ليلة او ليلتين الا ایک رات یا دو رات گزرے اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، وہ وصیت لکھ کر کے تکیہ کے نیچے رکھتے تھے. تو زندگی میں بھی کر سکتا ہے آدمی، لیکن انہی حدود میں. یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ دو بھائی رہتے تھے اور دونوں کے پاس ایک مشترکہ دولت تھی. اور ایک بھائی جو بڑا تھا اس نے کیا کیا کہ سارا خزانہ، کہا کہ میرا خزانہ کعبے کے لیے وقف ہے. اپنے بھائی کو محروم کرنے کے لیے سارا خزانہ کعبے کے لیے وقف کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس کرو جی، کعبے کو تیرے خزانے کی ضرورت نہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برابر اس کے بھائی کو حصہ دیا. تو بہرحال وارثین کو، رشتہ داروں کو اپنی اولاد یا اپنی بیویوں کو محروم کرنا یہ بھی اسلام میں ظلم ہے اور یہ جائز نہیں ہے. میں مولانا ابو ظفر حسان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وقف کی جو مثالیں ملتی ہیں صحابہ میں، تابعین میں اور اس طریقے سے بعد کی تاریخ میں، مسجدوں پر، حرمین پر جی، مدرسوں پر، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کس طریقے سے مسجدوں کو مستغنی کرنے کے لیے کہ وہ خود کفیل ہوں جی، لوگوں کے احسانات کے محتاج نہ ہوں جی، حرمین خاص طور پر کس طریقے سے خدمت کی گئی. اصل میں جب ان عبادت گاہوں کا احترام دل میں ہوگا اور یہ تصور پختہ ہوگا کہ مال موقوفہ ضائع نہ ہونے پائیں. کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ حکومتوں نے اگر افراد کو اور خاندانوں کو ذمہ دار بنایا ہے تو آگے چل کر وہ
خاندانی جائیداد بن گئی، جیسا ہندوستان میں بھی ہوا، ہندوستان کے باہر بھی ہوا ہے. یعنی بڑے بڑے علماء جن کو وہ جاگیریں مافیا دی گئی تھیں بعد وہ شخصی و ذاتی بن گئی. اسی لیے اس کا اہتمام لوگ کرتے تھے کہ اماکن کے اوپر وقف کرتے تھے، جگہوں پہ، مشاہد کے اوپر. کعبے کا وقف ہے، مسجد نبوی کا وقف ہے، مدرسے کا وقف ہے، تاکہ انتظامیہ بدلتی رہے گی، منتظمین بدلتے رہیں گے، وہ چیز موجود رہے گی. ہندوستان میں تو اس کا بڑا رواج رہا ہے. خاص طور پر نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں سے جو وابستگی ہوئی ہے بھوپال سے، اس سے بڑا خیر پہنچا ہے امت کو، ہر جگہ اس کا خیر پہنچا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ شاہجہاں بیگم کو بڑا ذوق تھا اس معاملے کا کہ وہ کس طرح سے اوقاف کو آگے بڑھائیں. لیکن آگے چل کے مزاج پیدا ہوا کہ مزارات کے اوپر بھی وقف شروع ہوا ہے، اور اس کو ہندوستان کے قانون وقف نے رکھا ہے، برقرار رکھا ہے. بہرحال اسے مجھ کو بولنا نہیں ہے، کسی کا مال کچھ بھی کریں. تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے کہ اگر کسی کو ایسا وقت کرنا ہو، ایسا وقت کرنا ہو میری رائے تو ذاتی رائے تو میری ایسی ہے کہ ایسا وقت مانا ہی نہیں جائے. بس یہ نصیحت کر دیں، یہ میری نصیحت کر دیں لوگوں کو کہ ذاتی رائے کا شریعت کا ہی. میں اپنی رائے کسی پہ تھوپتا نہیں، یہ شریعت کی راہ ہے مولانا. کہ جہاں عدم جواز کی حدیں شروع ہو جائیں وہاں سے پھر بات چلے گی نہیں. اور رہی بات یہ کہ کسی کو محروم کرنے کے لیے تو انسانی فطرت ہے یہ، لیکن اس سے قوانین ہیں کہ کہاں کہاں اس کو روا رکھا جائے گا، کہاں کا روا نہ رکھا جائے. اسلام نے سب کے حدود بتائے. کیونکہ اسلام دیکھیں، اسلام کی یہاں سب سے خوبصورت یہ ہے کہ اسلام کسی کا حق نہیں مارا ہے. جو چیز اگر بیٹا انتہائی یعنی غیر فرما بردار ہو، بدتمیز ہو، بیہودہ ہو، لیکن اگر ولدیت ہے تو پھر اس کا حق ہے. سبحان اللہ. اس لائن کو اسلام، پانی کی لائن اسلام روکتا نہیں، وہ برابر منتقل ہوتا چلا جائے گا. پہلے بڑا وقف ہوتا تھا، پہلے لوگ کھیت یا دیہاتوں میں خاص وقف کرتے تھے کہ مسجد میں چراغ جلتا ہے. لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کیا، ان کی نسل جب قریب تک میں نے دیکھا تو سلسلہ چلتا تھا، لیکن اب نئی نسل نے اس کو کھا دیا. جی. ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. وقت کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں اس میں صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، خاص طور پر یتیموں کے تعلق سے. میں مولانا رضوان رفیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے، جیسا کہ بات پہلے چل رہی ہے، یہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے بعد صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین کے دور سے بھی، پھر سلاطین نے بھی اسی رویے کو اور اسی چیز کو اپنایا ہے. ہم اس زمانے میں اگر دیکھیں تو جیسا مولانا بھی ذکر کر رہے تھے کہ رباط ہے، رواق ہے، سرائے ہے، یہ سب چیزیں اسی سے جو ہے ملتی جلتی ہیں. یعنی مسافر خانے کا تصور بھی اسی زمانے میں چلا ہے کہ لوگ جب سفر کرتے ہیں تو کہاں پہ ٹھہریں، کہاں پہ یہ رکیں، اور ان کی ضروریات کی تکمیل کیسے ہو. وہ زمانہ ہوٹلوں کا زمانہ تو نہیں تھا. ہوٹل کا لفظ تاریخ بغداد میں ملتا ہے، جو مفت ہوتا تھا اور وہاں کھانا دیا جاتا تھا مسافر کو، اس کے گھوڑے کے لیے استبل اور چارہ بھی دیا جاتا تھا مفت میں. سبحان اللہ. اور اگر اس کو ضرورت ہے، بیماری وغیرہ ہوئی تو اس کے علاج کے لیے معالج بھی رہتے تھے. عجیب، اتنا اونچا دماغ اس زمانے میں انہوں نے پیش کیا، آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے. تو ابھی جو رکنے کا جو اب انداز ہے کہ یہاں سے جائیں، اسی زمانے میں بھی، کیونکہ لوگ جو ہے اپنی چوپایوں پر، گھوڑوں پہ، اونٹ پہ سواریاں کرتے تھے، تو ان کی ضرورت کے پیش نظر جو سرائے ہے، سرائے کا قیام، یہ اب ہم جو سنتے ہیں کہ یہاں پہ ٹھہرنا، یہ نہیں، یہ بہت پہلے سے ہے. تو سرائے ہو یا رباط ہو، رواق ہو، رواق کا جو تصور ہے وہ بھی طلبہ کے لیے جو ہے ٹھہرنے کے لیے، ان کے پورے کھانے پینے کے نظم کے لیے، یہ سب تصور اسی وقت سے جو ہے چلا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پہ ازہر وغیرہ میں باقاعدہ طلباء کے لیے جو مسجدیں خاص کر دی تھیں، اور ان پر باقاعدہ اتنی روٹیاں ملیں گی اور یہ سالن ملیں گے، ایک ایک چیز کی باقاعدہ ان کے علاج، کپڑوں کے لیے یہ اتنا اس طرح سے انتظام ہوگا. عجیب دقت کے ساتھ انہوں نے واقعی بہت کچھ بالکل مائکرو پلاننگ ہوئی تھی. یہ مولانا روٹی کا ذکر کیا، جرایا. جی ہاں، تو ایک قید آیا ازہر میں ایسا بھی کہ وظیفہ بشک روٹی ملتا تھا. وہ جرایا اس کو کہتے ہیں.
جرا یعنی ان کے لیے یہ جاری کیا. روٹی ملتی تھی. مثال کے ایک طالب علم کو ہوگا 6 روٹی ملے گی تو اظہر کی جو مسجد تھی وہاں روٹیاں سکھائی جاتی تھیں یا ہوٹل والے آدمی خرید کے لے جاتے تھے, وہ ممنوع نہیں تھا. 6 بہت ہو جاتی ہے. کوئی ہمارے خیال سے گاؤں پہ اپنے گاؤں لے اظہر کی روٹی یا اچھے نمبر سے پاس ہوئے تو ان کو 100 روٹی نام ملتی تھی. عرب سیاحوں نے ابن جبیر, ابن بطوطہ جہاں جہاں بھی گئے ان کے زمانے میں اوقاف کا انہوں نے ایک سلسلہ دیکھا. جی جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں وقف ہے اور خاص طور پر ضرورت مندوں کے لیے. میں مولانا عبداللہ مدنی سے گزارش کروں گا کہ اس کی روشنی میں آپ ناظرین کرام کو اس زمانے میں جو وقف کا سسٹم تھا اس کے بارے میں بتائیں. ایک بات تو میں ابھی ذکر آیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا. جی انہوں نے جو اوقاف کا ایک روشن کارنامہ انجام دیا, اس میں کارنامہ ان کا یہ بھی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں شیرینی پہنچانے کے لیے سبحان اللہ سیال شکر, لیکوڈ شوگر, اس کا ایک پرنالہ ایک خاص ٹائم پہ گرایا جاتا تھا. یہ تصور آج بھی دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ وہ لیکوڈ شوگر سیال شکر گرائی جاتی تھی اور لوگ اپنے برتنوں میں بھر بھر کے اپنے گھروں میں لے جاتے. سبحان اللہ. مکہ معظمہ میں جو اوقات پائے جاتے تھے, اللہ اکبر, اللہ کے بندے کیسے کیسے, کیا تصور تھا مکہ کی پاکیزگی کا کہ مکہ کے اندر کتے نہ بھونکنے پائے. یہ سب ذکر ملتا ہے. مولانا آپ نے جو نام لیے سب لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ مکہ میں ایک ایسا وقف تھا کہ کتوں کو مکہ کے اندر جانے سے روکا جائے, کتے داخل, تاکہ وہ بھونکیں یا اس کی غلاظت پلیدی وہ وہاں تک نہ پہنچنے پائے, اس سے روکنے کے لیے. ایک وقف یہ تھا کہ اگر غلام اور لونڈیوں کے ذریعے گھریلو استعمال کے برتن دھوتے صاف کرتے ہوئے ٹوٹ جائیں تو اللہ کے نیک بندوں نے ان کو ضرب سے, سزا سے بچانے کے لیے ایک ایسا وقف بھی قائم کیا تھا کہ وہاں سے جا کر کے نئے برتن لے آئیں اور جا کر کے گھر میں پیش کر دیں. اور ایک وقف تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ شاید پوری تاریخ میں کہیں نہیں, بغداد کے اندر وقف یہ تھا کہ اسپتال کے اندر 2 آدمیوں کے لیے تنخواہ جاری کرنے کے لیے ایک وقف دیا گیا. وہ یوں کہ صرف وہ مریض کے پاس جس کی حالت خراب ہو, بستر پہ پڑا ہوا ہو, کرا رہا ہو, نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو, اس کے پاس وہ 2 آدمی جاتے تھے اور آپس میں گفتگو کرتے تھے, اس سے خطاب نہیں ہوتے تھے. اس کو مخاطب نہ کر کے آپس میں گفتگو کہ بھائی ڈاکٹروں کی رائے اس مریض کے بارے میں بڑی اچھی ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہو رہی, تاکہ وہ کچھ سنیں اور اپنی طبیعت کے اچھے ہونے کے نفسیاتی طور پہ اثر ڈالا جاتا تھا کہ ان کی طبیعت بہت ٹھیک ہے اور یہ بہت جلد اسپتال سے ڈسچارج کر دیے جائیں گے. تو یہ وہ اوقاف ہیں جس کی مثال دنیا اس ترقی یافتہ زمانے میں لوگوں نے بہت کچھ کیا, لیکن کیا واقعی دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ ایسے اوقاف ہوں کہ مریضوں کی تسلی اور تشفی کے لیے بھی لوگوں کو مقرر کر دیا گیا ہو. ہندوستانیوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ عبد الغنی دادا نام کے ایک ہندوستانی صاحب ثروت جب وہ حج کے لیے گئے تو مدینے کی یتیموں کے لیے 1352 ہجری میں انہوں نے ایک وقف بنایا, اوقاف کا سلسلہ رکھا وہاں, جس کے ذریعے مدینے کے یتیموں پر اس کو خرچ کیا جائے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ آج بھی وہ اسی طریقے سے محفوظ ہے اور برابر مدینے کے یتیموں کے لیے اس کا خرچ جو ہے سلسلہ جاری ہے. اسی طریقے سے مولانا مقیم صاحب یہ کمزور اور معذورین لوگوں کے لیے, اور اسی طریقے سے جو حضرات دوسرے ملکوں سے عرب کی دنیا میں آتے تھے, مسافرین, یہ سب جو ہے عجیب قسم کے, اور حتیٰ کہ ضرورت مندوں کے لیے کپڑوں کا انتظام وقف کے ذریعے. ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ تاریخ کی سبحان اللہ کیسی کیسی حقیقت ہے. آج کی دنیا اس کو یا تو آمدن یا جانے یا انجانے چھپا رہی ہے, لیکن یہ سارے گوشے تاریخ میں آج کی دنیا کے سامنے بتانے کی ضرورت, اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت اور پھر اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اوقاف کی روشنی کو جلانا ہے پھر سے اور ان کو زندہ کرنا ہے تاکہ امت یا انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے. اب آپ دیکھیں یہاں خود ہمدرد وقف, اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. جی بولیں مولانا. الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ اس سے ہمیشہ مالا مال رہی ہے. اللہ کا شکر ہے, ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں. اب آپ نے ایک مثال دی مکہ و مدینہ میں. الحمدللہ ہندوستان کے ایک حافظ حمید اللہ صاحب تھے, جماعت الحدیث کے بہت نمایاں شخصیت تھے. انہوں نے
वहाँ पर दारुल हदीस बनाया जी तलबा के इंतज़ाम के लिए जी और वहाँ तालीम के लिए। हिंदुस्तान में भी उन्होंने कई मदरसे बनाए और उनके लिए प्रेस वगैरह का भी इंतज़ाम किया, माशाअल्लाह। उनकी आमदनी के ज़राए के लिए। और एक एक आदमी हिंदुस्तान में तनहा मदरसा चलाता था और उनके तमाम तलबा का खर्च खुद बर्दाश्त करता था और उसके लिए उन लोगों ने औकाफ भी किए। इस तरह की मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कसरत के साथ पाई जाती हैं। जी आज भी ज़रूरत है कि उन तमाम कामों के सिलसिले में तवज्जो दी जाए। अभी करीब में मक्के के लिए एक साहब थे, जबकि मक्के में तंगी थी बहुत ज़्यादा। जी इस वक्त तो पाकिस्तान में, लेकिन मुत्तहिद हिंदुस्तान के थे वो। उन्होंने तहफ़ीज़ुल कुरान के लिए अपने माल में से मालदार थे, कुछ वक़्फ़ किया और मक्का और मदीना में तहफ़ीज़ुल कुरान खोला। बाद में शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने मदारिस को अपने हाथ में लिया, फिर उसके बाद उसकी तौसी की। अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक एक मस्जिद में 10-10, 12-12 हल्के, जिसमें कम से कम 60, 70, 80 लड़के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर महल्ले में हज़ारों, यानी हज़ार कहिए सैकड़ों हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह बड़ी आसानी और बच्चों को एक माहौल मिल जाता है कि वो जा करके यानी खुद से बगैर किसी के धक्का दिए या उनको वहाँ अच्छा सा वक्त गुजारते हैं। मौलाना मक्के में मदरसा सहूलतिया वगैरह भी तो ये वक्त की हाँ, वक्त ही की चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। मदरसा सहूलतिया है, मदरसा अल फलाह है, ये सब मदरसे दौलत बीबी थी कलकत्ते की। जी 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 जब पादरी फंडर से रहमतुल्लाह साहब का मुनाजरा हुआ है ईरानवी जी, और उन्होंने उसको रवाना किया यहाँ से, तो उन्होंने दौलत बीबी ने मौलाना को 30,000 रुपये उस वक्त दिए थे कि आप इशाअत दीन के लिए कीजिए। उन्होंने वक्फ नहीं कायम किया था। ये मौलाना रहमतुल्लाह साहब ईरानवी ने खुद उस दौलत बीबी के नाम पे। देखिए, एक बड़ी बात बता दूं आपको, पिछले उलमा में ये बात थी कि फंड का मिसयूज नहीं करते थे। जी जी ये बात हमें इसरार और तकरार के साथ कहनी चाहिए। इन्होंने दिया, उनकी पूरी रियायत की। कलकत्ते से 25-30 हजार के रुपए 2 बार मिले थे। एक बार तो मिला था हमारा रहमतुल्लाह साहब गिरानवी को पौधे फंडर के लिए, और एक खातून तो नहीं थी लेकिन दौलतमंद ने मौलाना मर्जा खान साहब को दिया था नदवे की मुखालफत करने के लिए। तो इन्होंने जदवा कायम की थी, जदवा नदवे के मुकाबले में जदवा कायम की थी, उनको भी 30,000 रुपए मिले थे। अच्छा। जी हाँ। नाज़रीन इकराम, हमारा मौजू यहाँ ख़त्म हो रहा है और वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मैं उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें और आपको इंसानी खिदमत की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।